أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو پیچھے جو دو ویڈیوز گزرے ہیں انہی کا ایک حصہ ہے حضرت مفتی شاہ ولی اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے تعلق سے، اس لیے کہ پیچھے کی جو ویڈیو ہے اس میں جو باتیں میں نے اپنی تحقیق سے کہی ہے اس پر بہت سارے لوگ کامنٹ کر رہے تھے، اور ان لوگوں کا کامنٹ مثبت انداز سے تھا، منفی انداز سے نہیں تھا، یعنی کہ پازیٹیو کامنٹ کر رہے تھے۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہے جو کہ لولی ریس ٹریک کے نام سے اس کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، تو وہ بندہ تقریباً 8 سے 10 کامنٹ اس بندے نے کیا ہے، اور اپنے کامنٹ میں گویا کہ وہ ایک طرح سے حضرت مفتی شاہ ولی اللہ صاحب دامت برکاتہم کو اور اسی طریقے سے مجھے ذاتی طور پر غلط ٹھہرا رہا ہے۔ تو 2-3 کامنٹیں میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں، اور آپ ان کامنٹ کو آپ کے اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہو۔ پہلا کامنٹ وہ بندہ کر رہا ہے: غلط باتیں نہ بولو مولانا جی، تم حضرت کی تعریف کر کے حضرت کو خوش کر سکتے ہو، لیکن غلط باتیں بول کر اللہ کے یہاں کیا جواب دو گے، جبکہ حقیقت سب کو معلوم ہے۔ اس کامنٹ میں اس نے 3 باتیں پوچھی ہیں، وہ بھی آپ کی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ پہلا سوال کر رہا ہے کہ حضرت کی اب تک اس میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ دوسری بات، دوسروں پر چلانا اور غلط الفاظ بولنا کیا یہ صحیح ہے؟ تیسری بات، کیا کوئی اس بات کا شاہد ہے ان حافظ صاحب نے حضرت کے والد صاحب کو برا بھلا کہا ہے؟ آپ ویوز اور حضرت کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی بولو گے۔ یہ ایک کامنٹ تھا، اس میں 3 سوالات اس بندے نے کی ہے۔ پہلا سوال ہے کہ حضرت کی اب تک اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، تو اس بات پر میں آپ تمام حضرات کو عموماً اور خصوصاً اس بندے سے مخاطب ہوں کہ بھئی ہم یہاں کسی کو غلط اور کسی کو صحیح ٹھہرانے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کسی کو غلط اور کسی کو صحیح ٹھہرائیں۔ بس امت کو اس واقعے سے آگاہ کرنا تھا، اور امت کے اب جو حالت امت کی بن رہی ہے اس سے
لوگوں کو واقف کرانا تھا کہ بھئی آج ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اخلاق اتنے گرتے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے مذہب کے بڑے لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے بھیج رہے ہیں، یہ بتانا مقصود تھا۔ یہاں ہم بیٹھ کر کسی کو برا بھلا یا پھر کسی کے بارے میں اچھائی کی سرٹیفکیٹ اور کسی کے بارے میں برائی کی سرٹیفکیٹ دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں۔ دوسرا سوال آپ نے جو کہا ہے کہ پوچھا ہے دوسروں پر چلانا اور غلط الفاظ بولنا کیا یہ صحیح ہے؟ تو جہاں تک غلط اور صحیح کی بات ہے، کیا آپ اس کو غلط سمجھیں گے صحیح سمجھیں گے؟ آپ خود فیصلہ کر لیں۔ آگے بھی کچھ باتیں میں آپ سے ان باتوں میں آپ سے مخاطب ہوں گا، اس بات کو پہلے ذہن میں رکھیں آپ کہ جو دوسرا سوال آپ کا ہے کہ دوسروں پر چلانا، غلط الفاظ بولنا کیا یہ صحیح ہے؟ تو جس ویڈیو پر آپ نے یہ کہا ہے، کیا اس ویڈیو میں نے اس بات پر مہر لگایا ہے کہ بھئی حضرت جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے؟ ایسی بات تو میں نے نہیں کہی، بس اتنا کہا ہے کہ بھئی یہاں مسئلہ والد صاحب کا ہے۔ اگر کوئی کسی کے باپ کو برا کہے، اس کی شان میں گستاخی کرے، اس کے ساتھ بے ادبی سے پیش آئے، تو ہر وہ آدمی جس کے اندر ضمیر زندہ ہو، وہ آدمی ہر حال میں غصہ کرے گا۔ اور یہ بھی میں نے کہا ہے کہ بعض وقت آدمی کو غصہ ہونا بھی پڑتا ہے، بس اتنی سی بات میں نے کہی ہے۔ یہ میں نے نہیں کہا کہ بھئی حضرت نے جو کہا ہے، جو کیا ہے بالکل صحیح ہے۔ ابھی میں نے اوپر کہا تھوڑی دیر پہلے کہ ہم یہاں کسی کے اچھے یا برے کی سرٹیفکیٹ دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، واقعہ کیا ہے اس کو بتانے کے ہم نے کوشش کی ہے۔ اور تیسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ کیا کوئی اس بات کا شاہد ہے کہ ان حافظ صاحب نے حضرت کے والد صاحب کو برا بھلا کہا ہے؟ تو بھئی اس پر میں خود آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی ایسی گواہی کے طور پر کوئی ویڈیو آپ کے پاس موجود ہو تو ہمیں بھیج دیں، ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ صرف ویڈیو اتنا ہی آپ نے بنایا ہے یا آپ کے ساتھیوں نے بنایا ہے، بنا کے خامخواہ جو ہے اس کو بیس بنا کر اتنا لمبا چوڑا مسئلہ کھڑا کر رہے ہو اور دوسروں کو کہہ رہے ہو کہ بھئی آپ غلط کر رہے ہو؟ یہ کون سی عقل مندی والی بات ہوئی؟ اب آگے آپ کہہ رہے ہو کہ بھئی آپ نے ویوز اور حضرت کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی بول دو گے، یہ کیا بات ہوئی؟ ویوز بڑھانا ہی ہے تو یہ تو کچھ بھی نہیں۔ آپ ہمارے چینل کی ہسٹری دیکھ لیں، کب چینل اوپن ہوا ہے اور ہمارے ویڈیوز کے ویوز کتنے ہیں، کبھی ہم نے اس پر توجہ نہیں دی۔ صرف اور صرف مقصد کیا ہے، اس میں لکھا ہوا آپ کو ملے گا کہ آپ جب ہمارا چینل اوپن کریں گے تو چینل چلانے کا مقصد کیا ہے؟ اشاعت دین، یہ مقصد ہے۔ درمیان میں یہ واقعہ پیش آ گیا
تو میں نے اس پر لوگوں کو مطلع کر دیا۔ اب یہاں ہم پر جھوٹا الزام لگا رہے ہو کہ بھئی آپ اپنے ویوز بڑھانے کے لیے جھوٹ کہہ رہے ہو، یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ آگے اور بھی باتیں آئیں گی، آخر میں خلاصے کے طور پر باتیں عرض کروں گا۔ دوسرا کامنٹ جس میں آپ لکھ رہے ہو کہ ایک بات بتاتا ہوں، حضرت جیل میں رہنے سے مجھے تھوڑی بھی خوشی نہیں ہے، مجھے تمہارے سے زیادہ غم ہے، لیکن میں اس بات پر سوال کر رہا ہوں جو مولانا ویڈیو بنایا ہے کہ کسی شخص نے حضرت کے والد صاحب کو برا بھلا کہا ہے، میں اس پر سوال کر رہا ہوں۔ ان امام صاحب نے اونچی آواز سے بات کیا ضرور ہے، لیکن تمیز سے بات کیا ہے، کوئی برا بھلا نہیں کہا ہے، لیکن حضرت اور ان کے مریدین کو خوش کرنے کے لیے جو الزام ان امام صاحب پر لگایا جا رہا ہے، انہوں نے حضرت کے والد صاحب کو برا بھلا کہا ہے، یہ بات جھوٹ ہے۔ اس سے آپ معافی مانگیں اور ایسے غلط الزام نہ لگائیں، اور حضرت کو بھی چاہیے کہ ان امام صاحب سے معافی مانگیں۔ تو یہ دوسرا کامنٹ ہے جس کو آپ اپنے اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہو۔ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ بھئی حضرت کے جیل میں جانے سے میں کوئی خوش نہیں ہوں، آپ سے زیادہ غمزدہ ہوں۔ اور دوسرے مرحلے میں یہ بات لکھتا ہے کہ مولانا نے جو ویڈیو بنایا ہے کسی شخص نے حضرت کے والد صاحب کو برا بھلا کہا ہے، میں اس پر سوال کر رہا ہوں۔ امام صاحب نے اونچی آواز سے بات کیا ضرور ہے، لیکن تمیز سے بات کیا ہے، کوئی برا بھلا نہیں کہا ہے۔ اب اس ویڈیو میں آپ کو خود غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی جو آدمی آ کر، جیسا کہ آپ خود دعویٰ کر رہے ہو، وہ ایک امام صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، بس میں نے ویڈیو میں کہا ہے کہ بھئی ایک آدمی حضرت کے والد صاحب سے برا بھلا کہتا ہے تو اس پر حضرت غصہ ہو جاتے ہیں۔ بس اتنی سی بات، کہنے والے کے بارے میں بھی میں نے گستاخانہ الفاظ استعمال نہیں کیے، وہاں جو لوگ شریک ہیں ان کے بارے میں بھی میں نے کوئی لفظ نہیں کہا۔ بس اتنی سی بات کہہ کر میں آگے بڑھ گیا۔ آپ یہاں اتنا لمبا کامنٹ کر رہے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت کے والد صاحب کو برا بھلا کہا ہے، میں اس پر سوال کر رہا ہوں۔ امام صاحب نے اونچی آواز سے بات کیا ضرور ہے، لیکن تمیز سے بات کیا ہے، برا بھلا نہیں کہا ہے۔ چلو مان لیتے ہیں کہ بھئی اس نے برا بھلا نہیں کہا، تمیز سے بات کیا ہے، اونچی آواز سے بات کیا ہے، تو یہ اونچی آواز سے بات کرنا کون سی تمیز ہے؟ کون سے اسکول میں، کون سے کالج میں آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ بھئی اونچی آواز سے بات کرنا اپنے سے بڑوں سے یہ تمیز ہے؟ خام خواہ جو زبان پہ آیا، جو دل میں آیا وہ بول دینا، وہ لکھ دینا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ خود دعویٰ کر رہے ہو کہ بھئی اس نے کوئی برا بھلا نہیں کہا، کوئی بدتمیزی نہیں کی، بس اونچی آواز سے بات کیا ہے۔ اونچی آواز سے بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بدتمیزی ہی تو ہے۔ اونچی آواز سے بات کرنا نہ تھا تو پھر گلی میں بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ بھی تو سوال ہے۔ بھئی جاتے حضرت کے سامنے بادب بیٹھ کے نرم لہجے میں حضرت سے سوال کرتے، یہ تھا تمیز۔ اس کو کہا جاتا ہے طریقہ۔ گلی میں اونچی آواز سے اپنے سے بڑے لوگوں پر چیخنا چلانا، اور اسے آپ تمیز سمجھ لیں، دنیا کا کوئی عقل رکھنے والا انسان اس کو تمیز نہیں کہتا۔ تو میں نے بھی اس ویڈیو میں نے کہا کہ بھئی وہ امام صاحب آ کر حضرت کے والد صاحب کو گالی دے رہے ہیں،
اگر یہ بات میں نے کہا ہو تو ثابت کریں. میں نے صرف اتنا کہا ہے برا بھلا وہ آدمی کہہ رہا ہے حضرت کے والد صاحب کو. برا بھلا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اونچی آواز سے بات کرنا، گالی دینا نہیں ہے. آپ یہاں بدتمیزی کریں اور الزام حضرت پر، حضرت کے والد پر لگائیں، مجھ پر لگائیں، اور چھپ کر آپ کامنٹ کریں. یہ کون سی عقل مندی والی بات ہے؟ پہلے اپنے دماغ کو ٹھیک کریں. 2 ویڈیوز میں نے پبلک کے سامنے لایا ہے. ان 2 ویڈیوز میں کسی کے اوپر میں نے جھوٹا الزام نہیں لگایا، کسی کی بدتمیزی نہیں کی، اور کسی سے بد کلامی نہیں کی، اور کسی کی شان میں نے گستاخی نہیں کی. بہت ہی تمیز سے میں نے بات کی ہے. صرف میں اتنا کہہ دیا ہے کہ بھئی جو لوگ اس غلط کام میں مبتلا ہیں وہ حضرات حضرت کی رہائی کے بعد فوراً جا کے معافی مانگ لیں، ورنہ ان لوگوں کو اس کا بہت ہی برا بھگتنا پڑے گا. اتنی بات میں نے کہی ہے. اس کے آس پاس ملتے جلتے الفاظ بس. کسی کو میں نے بدتمیزی سے بات نہیں کی، برا بھلا نہیں کہا، کسی کو میں نے گالی نہیں دی. اور یہاں تیسرا کامنٹ آپ حضرات کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں. آپ اس کو اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے. پورا کامنٹ نہیں پڑھ سکتا میں، آدھے سے پڑھ رہا ہوں، باقی کا آدھا آپ کی اسکرین پر خود دیا جا رہا ہے، خود پڑھ لیں. اگر حضرت کے والد صاحب سے اتنے ہی تعلقات ہیں آپ کے، تو آپ حضرت کے والد صاحب سے ہی بات کر سکتے ہیں. کیا ان امام صاحب نے مولانا حافظ و قاری رحمت اللہ صاحب کو برا بھلا کہا ہے؟ پوچھ لیجئے، بے وقوف نہ بنے. آپ مولانا ہیں، کسی کی عزت ہوتی ہے، چاہے وہ شرابی ہو. یہ کامنٹ کا آخر کا حصہ ہے. چلو بھئی، آپ نے جو بات کہی ہے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ اس آدمی نے، یعنی کہ اس حافظ صاحب نے حضرت کو گالی نہیں دی، برا بھلا اس نے نہیں کہا. جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ پیچھے ویڈیو میں نے اس کا اظہار بھی نہیں کیا ہے کہ بھئی وہ امام صاحب آ کر حضرت کے والد صاحب کو گالی دے رہے ہیں. اس طرح میں نے نہیں کہا. جیسا کہ آپ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. چلو مان لیتے ہیں کہ ان حافظ صاحب نے، ان امام صاحب نے کوئی جو ہے حضرت کے والد صاحب کے شان میں گستاخی نہیں کی، مان لیتے ہیں. تو یہاں ایک بات میں آپ سے، یعنی کہ جو کمنٹ کر رہے ہیں ان سے میں مخاطب ہوں کہ بھئی آپ نے یہاں کہا کہ حضرت کے والد صاحب سے ہی آپ بات کر سکتے ہیں. کیا ان امام صاحب نے مولانا حافظ و قاری رحمت اللہ صاحب کو برا بھلا کہا ہے؟ پوچھ لیجئے، بے وقوف نہ بنے. آپ مولانا ہیں، کسی کی عزت ہوتی ہے، چاہے وہ شرابی ہو. اب یہاں مسئلے کو سمجھیں آپ. یہ پورا واقعہ کیوں پیش آ رہا ہے، کس کی طرف سے پیش آ رہا ہے، اور معافی مانگنے کی بات کہی جا رہی ہے کہ بھئی آپ پہلے کہ معافی مانگے ان حافظ صاحب سے، اس کے بعد حضرت کو بھی چاہیے کہ حضرت بھی معافی مانگے. تو چلو مان لیتے ہیں کہ بھئی ہم نے غلطی کی، اور حقیقت میں کوئی غلطی ہم سے نہیں ہوئی.
فرض کر لیتے ہیں غلطی ہو گئی، ہم معافی مانگنے تیار ہیں، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اس کو دیکھیں۔ آپ نے کہا کہ بھئی کسی کی عزت ہوتی ہے چاہے شرابی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کو شرابی کی عزت کا خیال ہے، کسی جو ہے ایرے غیرے کی عزت کا خیال ہے، لیکن اتنے بڑے اللہ والے جن کے والد صاحب کی عزت کا کوئی خیال نہیں آپ کو، وہ خود حافظ قرآن ہیں، عالم دین ہیں، قاری قرآن ہیں، کتنے سال انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، کیا ان کی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے آپ کو؟ صرف آپ اور آپ کے ساتھیوں کی عزت کا آپ کو خیال رہتا ہے۔ یہ مسئلہ کیوں پیش آیا؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی حضرت گالی دے رہے ہیں، کیا گالی دینا صحیح ہے؟ حضرت کیوں گالی دینے پر مجبور ہوئے یہ تو سوچو۔ وہ امام صاحب آئے، آ کر حضرت کے والد صاحب سے اونچی آواز سے گلی میں بات کیے، تو بیٹے ہونے کے ناطے ان کو برداشت نہیں ہوا۔ اب حضرت آگے بڑھ کر 2-4 الفاظ کہہ دیے تو آپ کو خیال آ گیا کہ بھئی کسی کی عزت ہوتی ہے چاہے شرابی ہی کیوں نہ ہو، کبابی ہی کیوں نہ ہو۔ اب تھوڑی دیر پہلے گلی میں کھڑ کر اونچی آواز سے جو بات کیا گیا، وہاں کیا آپ کو ان بزرگ کی عزت کا خیال نہیں ہوا؟ یا پھر اور ایک بات میں پوچھوں آپ سے کہ آپ نے کہا کہ بے وقوف نہ بنے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بے وقوف نہ بنے، تو کیا یہاں آپ کو میری عزت کا خیال نہیں آیا؟ حضرت کا معافی مانگنا بہت دور، پہلے آپ مجھ سے معافی مانگے، اس کے بعد ان حافظ صاحب سے کہیں کہ بھئی حضرت کے والد صاحب سے معافی مانگے۔ کوئی بھی بات جب آپ کہیں، بولیں یا لکھیں تو سوچ سمجھ کے۔ زبان جس میں ہڈی نہیں ہے، جیسا چلاؤ گے ویسے چلتی رہے گی۔ آپ کو دوسروں کی عزت کا خیال ہے لیکن اللہ والوں کی عزت کا کوئی خیال نہیں۔ اپنے ذہن کو پازیٹو نہ بنائیں، نیگیٹو نہ بنائیں، پازیٹو بنائیں۔ اور یہ کامنٹ آپ نے یہ بھی کی ہے کہ درمیان میں وہ جو ویڈیو وائرل ہو رہا ہے حضرت کے والد صاحب کا اور ان حافظ صاحب کا، پھر حضرت اس میں درمیان میں آ رہے ہیں، اس میں ایک عورت بھی آ رہی ہے اور گلی کے 3-4 لوگ بھی جمع ہو رہے ہیں، تو کامنٹ میں آپ نے یہ کہا کہ بھئی اس عورت کی کیا غلطی تھی؟ اس عورت کو حضرت نے شیطان کی بچی کہا ہے۔ عقل آپ کی ٹھکانے پہ ہے یا نہیں ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ عورت ضرور ہے وہاں، لیکن حضرت عورت سے مخاطب نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ غور سے دیکھیں ویڈیو کو، دیکھ کے سوال اٹھائیں۔ خام خواہ آپ کسی کی محبت میں سوال نہ اٹھائیں۔ جو بات آپ نے کہی ہے مجھ سے کہ حضرت کو خوش کرنے کے لیے، حضرت کے مریدین کو خوش کرنے کے لیے آپ جو بول رہے ہو، اس کا اللہ کو جواب دینا پڑے گا واقعتاً۔ اور یہ بات میں اس کا بھی اظہار کر دوں کہ بھئی حضرت سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ ہی میں حضرت کا مرید ہوں۔ بس صرف 2 مرتبہ حضرت سے ملاقات ہوئی ہے، 2 مرتبہ صرف۔
سے زیادہ نہیں، اور حضرت کا میں قریب بھی نہیں ہوں. 2 مرتبہ کی ملاقات ہوئی ہے. ایک مرتبہ کی ملاقات میں تقریباً 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ گزرا ہے، اور ایک ملاقات میں 1 گھنٹے سے زیادہ. اتنی ہی ملاقات اتنے سالوں میں 2 مرتبہ. میرا کوئی ذاتی تعلق نہیں، میں نہ ہی حضرت کا مرید ہوں. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ اس واقعے سے لوگوں کو آگاہ کرانا میرا مقصود ہے، تو اس لیے میں یہ قدم اٹھا رہا ہوں. خام خواہ آپ جو دل میں آئے وہ کہتے جائیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھئی پہلے آپ مجھ سے معافی مانگیں، اور ان حافظ صاحب سے بھی آپ خود کہیں کہ بھئی آپ حضرت کے والد صاحب سے جا کر معافی مانگیں. یہ نہیں ہو سکتا آپ سے. اب یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئے گا تو اس کے اوپر بھی آپ بہت سارے کامنٹ کرو گے، نیگیٹو آپ کے سوالات ہوں گے، اس لیے کہ آپ کے عقل پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ بھئی اتنے بڑے اللہ والے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں. اس غم میں، اس مصیبت میں ہم سب کو حضرت کے ساتھ کھڑے ہونا تھا، لیکن آپ جیسے لوگ اس پر سوال اٹھا رہے ہیں. سوچیں تھوڑا، عقل اگر ہو، یا پھر اسکرین پر میرا نمبر دیا جا رہا ہے، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں، کال کریں یا میسج کریں، یا اپنا نمبر مجھے دیں، میں خود آپ سے کانٹیکٹ کرتا ہوں. طریقہ یہ نہیں ہے آپ کوئی کسی دوسرے نام سے اکاؤنٹ اوپن کر لیے اور کامنٹ کر رہے ہو، جو دل میں آیا وہ بول رہے ہو، لکھ رہے ہو. اچھی بات نہیں ہے یہ. اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ایسی ہو، جیسا کہ آپ ہم سے دلیل مانگ رہے ہو، اگر کچھ دلائل آپ کے پاس ہو تو آپ ہمیں بھیجیں، اس پر بھی ہم کچھ بات کریں گے. خام خواہ کسی کے اوپر الزام لگانا، اور اتنے سارے الزامات جو حضرت کے اوپر لگائے جا رہے ہیں، جس کی پاداش میں حضرت کو سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا ہے. 15 دن کے لیے کورٹ نے ریمانڈ دے دیا ہے، صعوبتیں وہاں برداشت کر رہے ہیں قید و بند کی، اور حضرت کا شوگر ہے ہی رہتا ہے. اس کے باوجود ان تمام باتوں کا آپ کو خیال نہیں ہے. خیال ہے تو صرف اور صرف اس بات کا خیال ہے کہ حضرت کی زبان گندی ہے، حضرت غلط بات اپنی زبان سے نکالتے ہیں. کہ بھئی غلط بات نکالنے کی ضرورت کیوں آئی، یہ تو سوچو. وجہ کیا بنی یہ سوچو پہلے. کیا کوئی اتنا بڑا اللہ والا خامخواہ گلی میں آ کے کسی سے لڑائی جھگڑا کرے گا؟ کیا کوئی عالم دین گلی میں آ کر کسی سے لڑائی جھگڑا کرے گا؟ عالم دین ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی نسبت کتنی عالی ہے. اتنے اونچے مقام پر گئے ہوئے آدمی کو گلی میں آ کر چیخنا چلانا یہ زیب نہیں دیتا، کوئی اس کو پسند نہیں کرتا. لیکن پھر بھی یہ نوبت آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے اس کو سمجھیں. وہ ویڈیو آپ غور سے دیکھیں. کئی مرتبہ میں نے ان ویڈیو کے نکات پر غور کیا ہے، کئی مرتبہ میں نے دیکھا ہے. حضرت کے والد صاحب پہلے جو آئے ہوئے ہیں ان سے بات کر رہے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد جب یہاں آواز اونچی ہوتی ہے تو حضرت آتے ہیں درمیان میں. غور سے دیکھیں آپ. اگر آپ کے آنکھوں پر
غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے تو اس غفلت کے پردے کو نکالیں، اٹھائیں، اس پردے کو اٹھا کر مثبت انداز سے دیکھیں، پازیٹو انداز سے دیکھیں کہ بھئی ہوا کیا ہے، حضرت کب درمیان میں آ رہے ہیں، کیا ضرورت پڑی۔ یہاں مجھے اکبر جلال آبادی کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کریں چرچا نہیں ہوتا۔ تو حالت ایسی ہی ہو چکی ہے۔ غلطی کہاں سے ہو رہی ہے، کس کے طرف سے ہو رہی ہے، زیادتی کس کے طرف سے ہو رہی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی سب ادھر کے لوگ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ادھر بھی غلطی ہوئی ہے، میں مانتا ہوں اور اس کا پورا اقرار بھی کرتا ہوں۔ جیسا کہ مثال میں کہا جاتا ہے کہ تھالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے تھالی نہیں بجتی۔ تو جب کہیں کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کوئی جھگڑا پیدا ہوتا ہے، تو فریقین دونوں بھی کسی نہ کسی معاملے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ بھئی اس واقعے میں غلط الزامات لگا کر حضرت کو سلاخوں کے پیچھے بھیجا گیا۔ اس دوسرے ویڈیو کے اوپر آپ نے اتنے کامنٹ کیے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسی ویڈیو میں نے 2-3 باتوں کا تذکرہ بھی کیا ہے، آپ اس کے بارے میں کیوں کامنٹ نہیں کیے؟ جیسا کہ مسجد میں جماعت آئی ہوئی تھی، مؤذن صاحب کا اور جماعت کا جو واقعہ ہوا تھا وہ، اور حضرت کے قرآن شریف کو لے کر کوئی دوسرا ساتھی پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں، اور اس نوجوان کے واقعے کے بارے میں، اس کے اوپر آپ نے کیوں کامنٹ نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہاں غلطی آپ کی نظر آ رہی تھی تو اس لیے آپ خاموش ہو گئے۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے شروع میں کہا کہ بھئی یہاں ہم کسی کو غلط کسی کو صحیح ٹھہرانے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ پرکھنا اور یہ سرٹیفکیٹ دینا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم صرف اور صرف اس لیے یہ کام کر رہے ہیں، قدم اٹھا رہے ہیں کہ بھئی لوگ ہمارے علاقے کے آگاہ ہو جائیں کہ ہمارے علاقے کے موقر عالم دین کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اور اس کے بعد دوسرا ویڈیو کیوں بنایا گیا کہ بہت سارے میسیجز آ رہے تھے، کالز آ رہے تھے کہ بھئی آگے کی اپڈیٹ دو، اور حضرت اندر کیوں گئے، کیوں اندر حضرت کو ڈالا گیا، اس کی وجہ تو اس کو میں نے بہت مختصر انداز سے کہا ہے۔ اگر حقیقت بات کریں تو ادھر بھی علماء ہیں ادھر بھی علماء ہیں۔ اگر میں چاہتا تو ایک ایک چیز کو پرکھ پرکھ کر سامنے رکھتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ ادھر بھی ہم ہی ہیں ادھر بھی ہم ہیں۔ تو اس لیے میں اپنی زبان کو بہت قابو میں رکھتے ہوئے 2-3 باتیں میں نے عرض کی ہیں، ورنہ اگر میں اس بات پر کمر بستہ ہو جاتا کہ بھئی مجھے اس کی حقیقت کو پہنچنا ہے، تو آپ جو کامنٹ کر رہے ہیں یہ کامنٹ کرنے کے آپ لائق نہیں ہوتے۔ بہت ساری چیزیں میرے پاس دلیل کے طور پر ہیں، بہت سارے لوگوں سے میں نے بات کی ہے، فوٹوز بھی ویڈیوز بھی، لیکن ان باتوں پر میں نے کچھ چرچا نہیں کیا۔ ایک مثبت انداز سے افراط و تفریط کا شکار ہوئے بغیر راہ اعتدال اختیار کرتے ہوئے میں نے لوگوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس پر آپ اس چیز کو غلط ٹریک پر مت لے کے جائیے۔ میں نے کہا ہے کہ بھئی میرا نمبر اسکرین پر دیا جا رہا ہے، آپ خود مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے۔
یا اپنا نمبر مجھے دیجئے، میں خود آپ سے کانٹیکٹ کروں گا۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ بھئی کسی کے دوسرے کے نام پر آئی ڈی بنا کر آپ دل میں جو آیا وہ کامنٹ کریں، ہم اس کا جواب دیتے رہیں، یہ اچھی بات نہیں۔ اور اب ان باتوں کا، ان سوالوں کا میں جواب اس لیے دے رہا ہوں، آپ پھر اپنے دل میں یہ سوچ کر خوش نہ ہو کہ بھئی دیکھو میں نے سوال کیا ہے اور ان مفتی صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ہم اتنے بڑے مضبوط ہیں۔ اس غلط خیال کو آپ کے ذہن سے نکالنے کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، ورنہ تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو لوگ اس طرح لوگوں کو بہکا رہے ہیں، ان سے کوئی ہونے جانے والا نہیں ہے۔ آخر میں پھر میں حضرت کے تمام سالکین سے، متعلقین سے، دوست احباب سے، رشتہ داروں سے درخواست کروں گا کہ آپ ان باتوں میں نہ آئیں۔ جتنی عزت آپ کے دلوں میں حضرت کے ہے، اس عزت میں کمی نہ آنے دیں۔ برابر آپ اپنے وظائف میں جو کہ حضرت نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، ان وظائف کو کرتے رہیں اور اپنے عبادتوں کو مکمل کرتے رہیں۔ اللہ سے دعائیں کرتے رہیں کہ حضرت جلد از جلد باعزت رہائی عطا فرمائے۔ اور آج حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے شہر سے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمارے اس سفر کو آسان کرے اور جس مقصد کو لے کر ہم جا رہے ہیں اس مقصد میں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ اور اس پر ارادہ یہ ہو رہا ہے کہ بھئی حضرت جب رہا ہو کے آئیں گے تو اس وقت تفصیل سے حضرت سے، جب حضرت اپنے منزل کو، اپنے گھر کو پہنچ جائیں گے، حضرت کے ذہن سے بوجھ اتر جائے گا، تو انشاءاللہ ہم حضرت کی خدمت میں پہنچیں گے۔ پہنچ کر پوری تفصیل سے حضرت سے بات چیت کریں گے کہ کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، کیسے ہوا تھا۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو ان تمام باتوں سے آگاہ کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے جو اکابر ہیں، ان اکابر کی پوری عزت کرنے کی، قدر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور خصوصاً حضرت آج جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت حضرت کو ہمت عطا فرمائے اور جلد سے جلد حضرت کو باعزت رہائی عطا فرمائے اور حضرت کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، حضرت کے اندر اور ہمت عطا فرمائے اور حضرت کو پورے ہمارے اس علاقے کا نمونہ بنائے۔ ہم حضرت کے حق میں یہی دعا کرتے ہیں، آپ سے بھی اس کی گزارش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔